بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کا آغاز آل محمد کے حزن و غم کے دن کا آغاز ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انبیاء، ملائکہ اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے غم زدہ اور محزون ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورا عالم ہی محزون ہوتا ہے۔ ماہ محرم ہمیں ایک خاص واقعے کی یاد دلاتا ہے جو آج سے 14 صدیہ قبل عراق کے شہر کربلا میں وقوع پذیر ہوا۔ تاریخ اسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کربلا اپنے اندر بہت سی حقیقتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ شہر ایک خاص تقدس کا حامل ہے جس کی اصل وجہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کی شہادت ہوئی۔ اس شہر کے قدیمی نام نینوا، غازریہ تف ذکر ہوئے ہیں۔ کربلا میں واقعہ کربلا سے کئی صدیہ پہلے بعض انبیاء کا وہاں آنا بھی تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ کربلا میں جیسے ہی کوئی انسان داخل ہوتا ہے، انسان کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا تھا۔ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے زمین، تم ایک پرخیر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آسمان امامت کا روشن چاند دفن ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو نہ دیکھا، تو انہوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے ان کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر قدم رکھے تو ان کا دل غم سے بھر گیا اور ایک عجیب قسم کا حزن ان پر طاری ہو گیا، اور وہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر پہنچے تو ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئے اور ان کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند متعال سے عرض کیا کہ میرے اللہ، کیا مجھ سے کوئی گناہ انجام پایا ہے کہ آپ نے یہ عذاب مجھ پر نازل کیا؟ میں نے تمام زمین پر چکر لگایا لیکن میرے ساتھ ایسا فقط اسی زمین پر ہوا۔ تو خداوند نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ اے آدم، تم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن تمہارا بیٹا امام حسین علیہ السلام اسی سرزمین پر ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ تیرا یہ خون اسی کے خون کی یاد میں جاری ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کا قاتل کون ہے؟ وہی آئی، یزید ملعون اس کا قاتل ہے۔ آدم نے کہا، جبرائیل، میں اس کے قاتل کے بارے میں کیا کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پر لعنت کرو۔ پس آدم علیہ السلام نے 4 مرتبہ اسی یزید ملعون پر لعنت کی اور پھر مقام عرفات کی طرف چلے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، لیکن جب وہ کربلا پہنچے تو بہت تیز طوفان آ گیا اور وہ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں غرق ہونے کے خوف سے ڈر گئے اور خداوند سے عرض کیا، میرے مالک، میں نے ساری دنیا میں چکر لگایا لیکن کہیں بھی اس زمین کی طرح میری حالت نہیں ہوئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً نازل ہوئے اور فرمایا، اے نوح، یہاں پر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا، ہے جبرائیل، ان کو کون قتل کرے گا؟ تو جواب ملا، اس کے قاتل پر 7 زمین اور 7 آسمانوں کی لعنت ہوئی ہے۔ بس نوح علیہ السلام نے بھی 4 مرتبہ اس پر لعنت کی۔ پھر ان کی کشتی نے حرکت کو جاری رکھا یہاں تک کہ کوہ جودی پر پہنچ کر رک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کے سر پر چوٹ لگی اور خون جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور عرض کیا، خداوندہ، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور فرمایا، اے ابراہیم، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن یہاں پر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم اوصیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے خون کی یاد میں تمہارا یہاں پر خون بہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے نہر فرات کے کنارے پر بھیجا تو چرواہے نے ان کو بتایا کہ چند دنوں سے بھیڑیں پانی نہیں پی رہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند سے اس کا سبب پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے اسماعیل آپ خود بھیڑوں سے سوال کریں اور اس کا سبب معلوم کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود بھیڑوں سے سوال کیا کہ تم کیوں نہر فرات سے پانی نہیں پی رہی؟ تو انہوں نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شدید پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا، اور ہم اسی غم و حزن کی وجہ سے اس نہر سے پانی نہیں پی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لعین شخص قتل کرے گا کہ جس پر زمین و آسمان اور تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قالین پر بیٹھ کر آسمان پر ہوا میں سیر کیا کرتے تھے۔ ایک دن آسمان پر سیر کے دوران کربلا میں پہنچے۔ تیز ہوا نے ان کی قالین کو 3 مرتبہ ہوا میں ایسے گھمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قالین سے نیچے گرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہوا تھم گئی اور قالین زمین کربلا پر اتر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور آسمان سے اس زمین پر اتر آئی ہو؟ ہوا نے جواب دیا اس سرزمین پر حسین ابن علی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ حسین کون ہیں؟ ہوا نے جواب دیا کہ حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر سوال کیا ان کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا ان کو یزید ملعون قتل کرے گا کہ جس پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور جن و انس نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوبارہ ہوا چلی اور قالین کو اڑا کر لے گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وصی یوشع بن نون کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر پہنچے تو ان کے جوتے پھٹ گئے اور ان کے تسمے کھل گئے اور ان کے پاؤں میں کانٹے لگنے کی وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے مالک مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے؟ تو ان پر وحی نازل ہوئی کہ اس جگہ پر حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل اور ان کا خون بہایا جائے گا، لہذا تمہارا خون ان کے خون کی یاد میں بہا ہے۔ عرض کیا خداوندہ حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جواب آیا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ان کا قاتل کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جس پر دریا میں رہنے والی مچھلیاں، صحرا میں رہنے والے وحشی درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے لعنت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور یوشع ابن نون نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ صحرا میں چکر لگا رہے تھے تو ان کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا۔ انہوں نے ایک شیر کو دیکھا کہ جن کا راستہ روکے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آئے اور فرمایا اے شیر تم کیوں اس جگہ پر ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہو؟ اس شیر نے فصیح زبان میں کہا جب تک تم سب امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید پر لعنت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حسین کون ہیں؟ شیر نے کہا وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور خداوند کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا قاتل کون ہے؟ شیر نے جواب دیا کہ ان کا قاتل تمام درندے، وحشی حیوانات اور بھیڑیوں سے لعنت شدہ ہے، اور خاص طور پر وہ سب ہر سال روز عاشورہ یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور ان کے حواریوں نے آمین کی۔ پھر شیر ان کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور بہت دیر کے بعد واپس آئے، اس حالت میں کہ بہت غمزدہ و خاک آلود تھے اور اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو اس قدر پریشان اور خاک آلود دیکھ رہی ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے عراق کی سرزمین میں کربلا نام کی ایک جگہ دکھائی گئی کہ جو میرے بیٹے حسین، ان کے بیٹوں اور میرے اہل بیت کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ میں نے وہاں سے ان کے خون کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے اور وہ خون ابھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ پھر انہوں نے وہ خون مجھے دکھایا اور فرمایا کہ یاد رکھنا یہ مٹی بھی لے لو اور سنبھال کر رکھ لو۔
کہا کہ میں نے اس سرخ رنگ کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک شیشے کی بوتل میں رکھ کر اس کے ڈھکن کو بند کر کے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری 10 محرم کو ہوئی تو سرخ رنگ کی مٹی خون آلود ہوگی اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جنگ صفین پر جاتے ہوئے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب نہر فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر پہنچے تو مولا نے اونچی آواز سے فرمایا کہ کیا اس جگہ کو تم لوگ جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا اے امیر المؤمنین، نہیں، ہم لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا اگر میری طرح تم بھی اس جگہ کو جانتے ہوتے تو تم بھی میری طرح یہاں سے گریہ کیے بغیر نہ گزرتے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہاں پر بہت زیادہ گریہ کیا، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک اشکوں سے تر ہو گئی اور اشک سینے پر بھی جاری ہو گئے۔ مولا کی حالت دیکھ کر ہم نے بھی گریہ کیا، اور مولا نے فرمایا ہائے افسوس، یہ بنو امیہ کی اولاد ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ آل حرب مجھ سے کیا چاہتی ہے کہ یہ گروہ شیطان اور کفر کے سرپرست ہیں۔ صبر کرو اے ابا عبداللہ الحسین کہ انہوں نے جو کچھ تمہارے والد کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے ساتھ کریں گے۔ پھر مولا نے پانی سے وضو کیا اور نماز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔